اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کی دنیا کے حوالے سے. تو اس سیگمنٹ میں احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور آج وہ جس سیلف ہیلپ بک سے ہمارا تعارف کرانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں اور اس کتاب کا تعارف سنتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے ہمیں. ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ. ڈی بونو سیلف ہیلپ پہ بہت اچھا لکھتے ہیں، پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ان کا نام ہے، اور ان کی جو بھی کتاب لکھتے ہیں بیسٹ سیلر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہ صرف یہ کہ سوچنا سکھاتے ہیں بلکہ بات کرنا بھی سکھاتے ہیں، بزنس کرنا بھی سکھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سوچنا رینڈملی نہیں چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ باس میٹنگ کال کرتے ہیں، وہاں پہ بھی سب لوگ اپنی آراء دیتے ہیں، اور پھر نشستند گفتند برخاستند والی بات پھر برخاست ہو جاتا ہے. تو ایسی میٹنگز جو ہیں یہ ادارے کے لیے، کارپوریشن کے لیے، انڈسٹری کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو میٹنگز 4 مہینے 5 مہینے مسلسل جاری رہنے کے بعد ڈسیزن لیا جاتا ہے، میں وہ ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہی میٹنگ میں 15 سے 18 منٹ میں آپ وہ نتیجہ نکال لیں گے ڈیزائن تھنکنگ کی ذریعے سے. تو یہ ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو زندگی کرنے کا فن ہے دراصل وہ گفتگو کا فن ہے. اور انہوں نے فردر یہ کہا کہ جو شخص سن نہیں سکتا اچھا وہ بول نہیں سکتا اچھا. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان آرڈر ٹو بی اے گڈ اسپیکر یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھے دماغ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسٹرکچرڈ انداز میں سوچتا ہے. اب وہ اسٹرکچر کیا ہے ہم اس کی طرف آئیں گے، لیکن میں یہاں سے ایک اقتباس آپ کو سنانا چاہوں گا. اے بیوٹیفل باڈی اینڈ اے بیوٹیفل فیس ایج اینڈ گرو اولڈ. اے بیوٹیفل مائنڈ ڈز ناٹ ایج اینڈ ان فیکٹ can become ever more beautiful. A beautiful body and a beautiful face without a beautiful mind can be boring. A beautiful mind without a beautiful body or a beautiful face can still be attractive. تو بیسک اٹریکشن جو ہے وہ خوبصورت ذہن کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ 6 تھنکنگ ہیٹس پہنیں. سب سے پہلا ہیٹ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہیٹ ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. اس کے بعد ریڈ ہیٹ پہنے، وہ آپ کی جو ایموشنز اس کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے بارے میں بات کریں. بائی دا وے 6 تھنکنگ ہیٹس ان کی الگ سے ایک کتاب ہے. میں صرف یہاں پہ ایک لائن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی ان کا وٹ ڈز ہی مین بائی دا 6 تھنکنگ ہیٹس. انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ ایک سٹیپ میں آپ اپنے ایموشنز کو بیچ میں انکارپوریٹ کر کے سوچیں کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ آپ کے ایموشنز کتنے وابستہ ہیں فیلئر کی صورت میں اور کامیابی کی صورت میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب انفارمیشن گیدر کریں، اور انفارمیشن گیدر کرنے کے بعد اس کے پروز اینڈ کونز دیکھیں. تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ سوچتے چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ 55-56 میٹنگز کے بعد کوئی نتیجہ نکالیں. آپ ایک ہی میٹنگ میں 6 تھنکنگ ہیڈس، ایک ہیڈ اتاریں دوسرا پہنیں، دوسرا اتاریں تیسرا پہنیں. یہ کرنے کے بعد 15 سے 18 منٹ کے اندر آپ وہی رزلٹ اچیو کر لیں گے جو آپ کئی میٹنگز کے بعد کرتے ہیں. تو انہوں نے مزید یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو متفق ہونا سکھایا جائے تو کیسا ہے، اور آپ کو ڈس ایگری ہونا سکھایا جائے تو کیسا ہے. کیا آپ جب ڈس ایگریمنٹ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہیں پہ ایک بلنٹ انداز میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ کیا نہیں باس میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈس ایگری کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، حل تلاش کرنا ہے نا، اور اپنی شخصیت کو اٹریکٹیو بنانا ہے. تو لباس کہتے ہیں سیانے اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اچھا لباس، جب آپ پہلا لفظ بولتے ہیں. اور لفظ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں. تو اسی کی ٹریننگ کے لیے ڈی بونو نے یہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آخر پہ بالکل ایک دلچسپ بات، انہوں نے کچھ ریمیڈیز بھی یعنی ایکٹیویٹیز بھی بتائیں. ریمیڈی ہے اپنے اسٹرے ریفلیکشنز ہیں ان کو کمپوز کرنے کی ریمیڈی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک موضوع دیں 4 دوستوں کو، انہوں نے کہیں کہ ڈسکس کریں اس موضوع کو. 2 لوگ فار اور 2 لوگ اگینسٹ بولے، اور جو 5واں آدمی ہے وہ اس کو نوٹ کرتا جائے فار کے حق میں کیا پوائنٹس آئے ہیں، اگینسٹ کے حق میں کیا پوائنٹس آئے ہیں، پھر ان کو سنتھسائز کر کے دیکھے. یہ ہے ڈیزائن کے انداز میں سوچنا، اسٹرکچرڈ انداز میں سوچنا. آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. تو اس طرح انہوں نے کافی ساری ایکٹیویٹیز دیں. انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کتاب کے آخر پہ کافی ایکٹیویٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو مینیجریل جاب کرنا چاہتے ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرنا چاہتے ہیں، جو MBA کے BBA کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ ایک عالی شان کتاب.
جناب بہت ہی خوبصورت اور یہ سیلف ہیلپ بک ہے جس کا آپ تعارف آج ہمارے ساتھ احمد حماد صاحب نے کرایا. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب آپ نے مجھے اجازت دینی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.